والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حج کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا، تو حصول برکت کے لیے کچھ حج کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ حج تمتع کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے پہلی ذوالحجہ، دوسری یا تیسری کو عمرے سے فراغت حاصل کی، حلق وغیرہ کرایا، اب نارمل کپڑوں میں آپ رہیں گے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنیں گے۔ حج کا احرام پہننے کے بعد اگر موقع میسر آ جائے تو ایک نفلی طواف کریں اور پھر اس کے بعد حج کی سعی کر لیں، تو آپ کو طواف الزیارہ 10 ذوالحجہ میں طواف الزیارہ کے بعد اس سعی کرنے کی حاجت نہیں رہے گی اور آسانی محسوس ہوگی۔ 8 ذوالحجہ کو آپ آئیں گے مینا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں یہاں پڑھنا سنت کریمہ ہے۔ اور جب اگلے دن کی فجر آ جائے گی تو یہ 9 ذوالحجہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ پھر اس کے بعد جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو آدمی روانہ ہوتا ہے میدان عرفات کی طرف۔ اب تو معلمین کی بسیں لے کے جاتی ہیں، اور اگر آپ پیدل چل سکیں تو 1.5-2 گھنٹہ سفر پیدل کر لیں، بہت ہی افضل ہے پیدل چلنا، اور آپ عرفات پہنچ جائیں گے۔ ظہر کے ٹائم تک وہاں پہنچتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد عصر کی نماز وہاں پڑھیں، درمیان میں ذکر الہی کرتے رہیں کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، کھانے پینے میں بہت زیادہ مشغول رہنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ آپ کو جیسے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میدان عرفات میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اس کے حقوق میں کی گئی کوتاہیاں ہوتی ہیں سب سے درگزر فرما دیتا ہے۔ مثلا کسی نے نماز نہیں پڑھی، نماز سے گناہ معاف، روزے نہیں رکھے تھے، روزے کا گناہ معاف، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی تھی، یہ گناہ معاف، کسی نے شراب پی تھی تو شراب کا گناہ معاف، اور کوئی ناجائز اس نے مناظر دیکھے تھے، خراب بات سنی تھی، خراب باتیں زبان سے بولی تھیں، سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جب خصوصاً عصر سے مغرب کا وقت جو ہے یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اس میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی اچھی دعا، اس طرح کی دعا مانگنے والے ہوں کہ وہ الفاظ اچھے ادا کر سکتے ہیں اور اس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو بہتر اجتماعی دعا کر لیں، ورنہ بہتر یہی میں تو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنے گناہوں کو خود جانتا ہے، اپنی خطاؤں کو خود جانتا ہے۔ اس وقت بس اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہو اور گویا کہ آپ ہوں، یہ ایسا تعلق، تو کہیں کونے میں بیٹھ کر ہمت انگوش ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرے، بخشش مانگے، مغفرت مانگے، حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وعدہ خداوندی پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ جیسی مغرب ہو جائے آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام وہ گناہ معاف کر دیے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارے گناہ بخشے گئے۔ مغرب کے بعد پھر آپ کو روانہ ہونا ہے، مغرب سے پہلے کوئی اگر چلا گیا اس پہ دم لازم ہوگا، لیکن اب آپ جب ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب یہاں نہیں پڑھیں گے، وہ مزدلفہ میں پڑھنی ہوتی ہے۔ ہوتا دیکھیں یوں ہے جیسے یہ مینا ہے، درمیان میں مزدلفہ ہے، پھر میدان عرفات، تو جب آپ مینا سے مزدلفہ عرفات جاتے ہیں تو مزدلفہ سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن عرفات میں آنے کے بعد اب مزدلفہ دوبارہ پھر واپس آئیں گے۔ تو یہاں مزدلفہ میں رات گزارنا سنت کریمہ ہے، اور پوری رات گزار کے جب فجر طلوع ہوتی ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک، اس پورے وقت میں تھوڑی دیر ٹھہرنا واجب ہوتا ہے، یہی قیام واجب ہے، ورنہ رات گزارنا سنت ہے۔ تو آپ مغرب کے بعد وہاں سے چلیں گے، مزدلفہ آ گئے، مغرب نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا۔ جب آپ آئیں گے تو عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں مخصوص وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نے میدان عرفات میں مغرب ادا نہیں کی۔ صحابہ کرام کہتے رہے یا رسول اللہ مغرب کی نماز، فرمایا ٹھہر جائیں، آگے چلے، پھر عرض یا رسول اللہ مغرب کی نماز، فرمایا ٹھہر جائیں، حتیٰ کہ مزدلفہ میں داخل ہوئے تو عشاء کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ مغرب قضا کر دی گئی ہے، لیکن یہ ہمارے آقا نے ایک طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عبادت کا طریقہ الہام فرمایا تھا کہ اس دن مغرب عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے، اور قضا کی نیت سے نہیں، ادا کی ہی نیت سے۔ لہٰذا مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک اذان ہوگی، پھر ایک اقامت ہوگی۔ پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کی نیت سے پڑھیں گے، قضا کے نہیں، حالانکہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 4 فرض عشاء کے،
پھر مغرب کے 2 سنت اور 2 نفل موقع ہے تو پڑھیں، پھر عشاء کی بقیہ رکعتیں۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ رات وہیں گزاریں گے، ذکر الہی کرتے رہیں۔ بعض لوگوں نے اکابرین نے لکھا ہے کہ مزدلفہ کی یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر افضل ترین رات آپ کو حاصل ہے، اور یہیں پر آپ کوشش کریں کیونکہ اگلے دن آپ نے جا کر یہ 9 ذو الحجہ آپ نے میدان عرفات میں گزارا تھا، اب رات آ گئی، گویا کہ 10 کی رات ہے، اگلا دن 10 کا شروع ہونے والا ہے، 10 ذو الحجہ، اور 10 ذو الحجہ کو آپ کو ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے، اور 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں پہلے دن، تو 7 تو اس کی اٹھانی ہے، پھر اس سے اگلے دن 11 کو 3 شیطانوں کو 7 7 7 مارنی ہے، تو 21 یہ کنکریاں، پھر تیسرے دن 7 7 7 مارنی ہے، 21 یہ کنکریاں، تو اس طرح 21 اور 21 42 اور پھر 7 کنکریاں 49، کم از کم 49 کنکریاں جو ہیں آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے، لیکن تھوڑی سی اضافی لے لیں۔ اب یہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا اگر ثبوت دیکھنا ہے تو یہ چیزیں آپ نوٹ کیجئے گا کہ تقریباً بالفرض ایک سال میں 25 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے اور انہیں کنکریاں چاہیے، ہر حاجی کو کم از کم 50 کنکری چاہیے۔ اب 25 لاکھ کو 50 سے ضرب کر کے دیکھ لیجئے گا، کروڑوں میں بن جائے گا، اور کروڑوں کنکریاں لوگ مزدلفہ سے اٹھاتے ہیں۔ کہاں سے آتی ہیں وہ کنکریاں؟ کون ڈال کے چلا جاتا ہے؟ آپ یقین کریں، آپ تلاش میں نکلیں، یوں لگے گا جیسے کسی نے ڈھیری بنا کے یہاں ڈال دی ہیں، یہاں بکھیر دی ہیں، یہاں بکھیر دی ہیں، سب حاجی وہیں سے اٹھا رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ٹکڑے یعنی پتھر کے، وہاں گورنمنٹ نہیں ڈالتے کہ گورنمنٹ نے لا کے وہاں پر ڈال دی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف گویا کہ فرشتے ڈال کے چلے جاتے ہیں، وہ کنکریاں اٹھا کر ان کو دھو لیں، صاف ستھرا کر کے رکھ لیں اپنے پاس، اور اب آپ نے طلوع فجر تک وہاں وقت گزارنا ہے۔ طلوع فجر ہو تو آپ بس فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیں، یہ گویا کہ بس طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان ایک لمحہ بھی آپ ٹھہر گئے تو وقوف ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، اور یہ وہ مقام ہے جیسے میں نے حدیث میں آپ کو عرض کر دیا تھا کہ جہاں پر آپ کے جو حقوق العباد میں کی گئی کوتاہی ہیں وہ سب بھی معاف ہو جائیں گی۔ کسی بندے کو مارا تھا، پیٹا تھا، گالیاں بکی تھیں، روحانی تکلیف پہنچائی تھی، اس کا مال دبا لیا تھا، سب گناہ معاف۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیے گا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آپ کو بتایا تھا کہ میدان عرفات میں نماز نہیں پڑھی تھی، اس کے گناہ معاف، روزے نہیں رکھے تھے، اس کے گناہ معاف، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی تھی، وہ گناہ معاف۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو قضا نماز ادا بھی نہیں کرنی۔ ایک ہے نماز کا گناہ معاف ہونا، ایک ہے اس کی ادائیگی بھی معاف ہو جانا۔ ادائیگی معاف نہیں ہے، گناہ معاف ہے۔ ایسے اگر آپ نے مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیر کی ہے تو یہ ادائیگی میں تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا، نہ یہ کہ زکوٰۃ ہی معاف ہو جائے گی، وہ آ کر دینی پڑے گی پچھلے سالوں کی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے اب آپ جب مزدلفہ میں آئے تو حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں معاف ہو گئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اگر کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، کچھ کیا ہے، اس سے گناہ یہاں معاف ہو گیا، لیکن اس کو راضی کرنا بھی تو ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا اگر آپ کو یہاں گناہ معاف ہو گیا تو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو حق ہی نہیں دلوائے گا، اور آپ چوڑے ہو جائیں کہ جی چاہو جو گالیاں تمہیں بکی تھیں وہ تو سب میری معاف ہو گئے، میں تم سے کیوں معافی مانگوں؟ یہ تو کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت کھڑا کرے گا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کا حج مقبول ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ مزدلفہ میں قیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو آپ سے راضی کر دے گا، یعنی آپ کے گناہ تو پہلے معاف ہو گئے، مظلوم کو راضی کر کے اسے بھی راضی ایسا کرے گا، اسے اتنا انعام دے گا کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مزدلفہ میں انسان اچھے انداز سے قیام کرے۔ یوں ہی اگر آپ نے کسی کے پیسے دبا لیے تھے، وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، بچیوں کی، بہنوں کی وراثتیں، اور ذرا شرم نہیں آتی ہے کہ ایک کمزور عورت کی وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں تو عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ آپ کا خاندان کو اسلام سے باہر ہے؟ اگر اسلام کے اندر ہی ہے، آپ مسلمان لوگ ہیں، تو پہلے حکم اسلام کا چلے گا، آپ کے خاندان کے فرسودہ اور جاہل بڑوں کا نہیں، اس لیے وراثت تو دینی پڑے گی بچیوں کو۔ تو اب اسی طرح آپ نے کسی کا قرضہ دبا لیا، امانت دبا لی تھی، اس سب گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ واپس جا کے قرضہ ہی نہیں دیں گے، جس کی امانت تھی وہ امانت نہیں لوٹائیں گے، جس کی وراثت دبائی بھی تھی وراثت نہیں دیں گے، اس کا گناہ معاف ہوا ہے، یہ ادائیگی معاف نہیں ہوئی، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا ابھی یاد رکھیں کہ آپ کو طلوع فجر، مرد حضرات کو طلوع فجر تک وہاں رکنا ہے، اس کے بعد نماز پڑھی، اب آپ مینا کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں کو اجازت دی ہے کہ رش اگر بہت زیادہ ہے تو وہ
طلوع فجر سے پہلے بھی مینا کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیمار کمزور ضعیف ہے وہ پہلے بھی نکل سکتا ہے، یعنی اس کے لیے قیام ساقط ہو جاتا ہے، اس کے لیے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان ٹھہرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عورتیں اکیلی تو جا نہیں سکتی، مرد حضرات کے ساتھ ہی جائیں گی، اس لیے ان کو رک کے انتظار کرنا پڑتا ہے عموماً کہ مرد جیسی فجر کی نماز اول وقت پڑھے بس روانہ ہو جائے مینا کی طرف۔ ابھی جو آپ نے فجر پڑھی ہے سمجھ لیں یہ 10 ذو الحجہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 10 ذو الحجہ کو اب آپ کو یہ کام کرنے ہیں مینا میں آ کر۔ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم احناف کے مطابق آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ پہلا کام تو آپ کو کرنا ہے کہ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ 3 شیطان ہیں، ایک بڑا، ایک درمیانہ، ایک چھوٹا شیطان۔ 10 ذو الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے۔ اب بڑا چھوٹا منزلہ یہ شیطان کا مطلب یہ ہے، مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمانے لگے تو شیطان اس سے پہلے آیا اور آپ کو ورغلانے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں خواب سچا ہے جھوٹا، آپ کیوں بچوں کو ذبح کرتے ہیں؟ تو آپ نے کنکری ماری تھی اس کو، بس پہلے دن جو ماری وہ اس کو بڑا شیطان کہہ دیا، پھر وہ دوبارہ آیا، پھر ماری، تیسری دفعہ آیا، پھر ماری۔ تو یہ سنت پوری کرنی ہوتی ہے۔ جو 3 طرح کے شیطان کہلاتے ہیں، اب وہ شیطان تو ہے نہیں، ایک پلر سا کھڑا کر دیا ہے، اور اب تو خیر کافی چوڑا پلر بنا دیا ہے جو جدید بنا ہے، سرمئی رنگ کی دیوار سی بنا دی ہے، اس پہ بس آپ کو کنکری مارنی ہے، اور اس کے آگے باؤنڈری وال ہوتی ہے، اس باؤنڈری وال کے اندر جا کر کنکری گرنی ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پلر کھڑا ہوا یہ حقیقتاً شیطان ہے۔ پہلے تو مطلب ایک پتلا سا پلر تھا، یہ بنا ہوا تھا، اس کی گرد باؤنڈری تھی چاروں طرف یوں۔ ہم نے اس زمانے میں حج کیا ہے تو بعض ہمارے خصوصاً پاکستانی اس باؤنڈری پہ کھڑے ہو کر جوتے مارتے ہیں اس کو، پلر کو زور زور سے، وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو جوتے لگ رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان وہاں کوئی ہوتا، وہ تو ایک سنت جو ایک رسم ہوئی تھی، ایک ادا تھی اللہ کے محبوب بندے کی، اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ تو یہ آپ یہ نہیں کیجیے گا کہ آپ چڑھ کے اندر کود جائیں اس دیوار کے اوپر، باہر سے 7 کنکریاں آپ کو مارنی ہیں۔ اب یہ بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت دیکھنا ہے تو وہاں جا کر دیکھیں۔ 25 لاکھ بالفرض حاجی ہوں، ہر ایک نے آج 7 کنکری مارنی ہے، کتنی کنکری ہو جائیں گی؟ کروڑوں کی تعداد میں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دفعہ پوچھے رسول اللہ جو ہم اتنی کنکریاں مارتے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ کہیں غائب ہو جاتی ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو کنکری مقبول ہوتی ہے فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اگر اسے نہ اٹھائیں تو تم یہاں کنکریوں کا پہاڑ دیکھو، کیونکہ آپ غور کریں نا کہ 25 لاکھ حاجی اگر 7 کنکری ماریں گے تو کروڑوں کنکریاں، اور وہ کروڑوں کنکریاں آپ جمع کریں تو ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ لیکن اب یہی آپ وہاں جا کر ملاحظہ کریں، میں تو بہت زیادہ مشاہدہ کرتا ہوں، اللہ کرم میں نے بہت کیا اور اسلام کی حقانیت کو محسوس کیا کہ جو کنکری دیوار سے لگ کے نیچے گر رہی ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، غائب ہو جائے گی، آپ کی نگاہوں کے سامنے غائب ہوگی، اور یہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی نظر بندی نہیں ہے۔ اس طرح گر رہی ہوتی ہیں کنکری جیسے بارش کے قطرے، کیونکہ لاکھوں حاجی مار رہا ہے کنکری، یوں لگاتار چل رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں، مجال ہے جو یوں ڈھیری اوپر آ جائے؟ نہیں، وہی سطح جو نیچے زمین کی سطح وہیں تک رہیں گے، یعنی تھوڑی سی نظر آئیں گی آپ کو، وہ غیر مقبول کنکریاں ہوتی ہیں، باقی جو مقبول ہیں وہ غائب۔ تو اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں، اگر آپ کو یہ آپ مسلمان ہیں اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ کر اسلام کی حقانیت کو جاننا چاہتے ہیں، جا کر دیکھیے یہ منظر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت عظیمہ کا وہاں پر اظہار فرما رہا ہے۔ تو 7 کنکریاں آپ کو مارنی ہیں۔ تو ترتیب سے اب یہ 10 ذو الحجہ کو کام یہ ہے، نمبر 1 بڑے شیطان کو کنکری، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 پھر حلق، نمبر 4 طواف الزیارہ، اور ان چاروں میں ترتیب رکھیے گا، آگے پیچھے نہیں ہو جائے کہ پہلے آپ نے حلق کروا لیا، کپڑے پہن لیے، پھر قربانی کر رہے ہیں، پھر کنکری مار رہے ہیں، نہیں، پہلے کنکری، اس کے بعد پھر قربانی، اس کے بعد حلق، اور پھر طواف زیارہ۔ یہ ترتیب واجب ہے، اگر ترتیب کسی نے بدل دی، پلٹ دی، آگے پیچھے کر دیا تو بھی دم لازم ہو جائے گا، جرمانے کا دم۔ اس لیے آپ نے پہلے کنکری مارنی ہے، کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی۔ قربانی کے لیے یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہم بینک میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں، یعنی وہاں کے بینک وہ ایک ٹوکن دیتے ہیں اور اس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے، مثلا 8 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، 10 بجے ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لاکھوں جانور ہوتے ہیں، لاکھوں جانور، اور وہ جانور وقت پہ نہیں کٹ سکتے ہیں، کتنے قصائی لائیں گے؟ اب خود سوچئے 25 لاکھ حاجی ہے، اگر بالفرض 10 لاکھ حاجی بھی ٹوکن لیتے ہیں، باقی سب پرائیویٹلی طور پہ کریں
تو 10 لاکھ جانور کھڑا ہوا ہے، 10 لاکھ جانور کو کاٹنے کے لیے کتنے قصائی درکار ہیں، اور کہاں ہوتے ہیں اتنے قصائی؟ تو اس لیے بعض اوقات تو میری اطلاع کے مطابق ہمارے دوست ہیں، ان کو سلاٹر ہاؤس میں ان کی انوالومنٹ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ ہوتا ہے نا، پھر ذوالحجہ کے بعد پھر محرم، صفر، ربیع الاول تک وہ جانور کٹتا رہتا ہے۔ آپ غور کریں، اس لیے مطلب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ بینک وغیرہ کے وعدوں پر اعتماد نہ کریں، بلکہ وہاں پہ پرائیویٹ طور پہ کسی کو تلاش کر لیں جن کے سلاٹر ہاؤس ہوں، اور یہ مل جاتے ہیں، تھوڑے ڈھونڈ تلاش کریں گے تو آپ، اور وہ پھر آپ کو آپ کا قربانی کر کے آپ کو فون پر اطلاع دے دیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ اس اطمینان کے بعد پھر آپ حلق کروائیں، اور اگر ابھی آپ کی قربانی نہیں ہوئی اور آپ نے حلق کروا لیا تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو پہلے کنکری ماریں گے، اس کے بعد آپ نے قربانی کی، اس کے بعد حلق کروا لی، نہائیں دھوئیں، سادہ کپڑے پہن۔ اب طواف الزیارہ ان سادہ کپڑوں میں ہوگا۔ اب آپ مکے کی طرف روانہ ہو جائیں اور آپ جا کر طواف الزیارہ کر لیں۔ اس وقت رش اتنا ہوگا، آپ سوچیں نا، ہر شخص وہاں سے مینا سے جا رہا ہے، اور 25 لاکھ اگر حاجی ہے تو کتنا لاکھوں کا اجتماع ہوگا وہاں۔ تو اب پھر آپ کو یہ واقعی فائدہ محسوس ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے حج کا احرام پہن کر، میں نے جیسے بتایا، نفلی طواف کے ساتھ حج کی سعی کر لی تھی، تو اب آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، صرف طواف الزیارہ کریں۔ تو اب یاد رکھیں کہ جب آپ نے یہ مینا میں کنکری ماری، قربانی کی، حلق کروایا، تو آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، لیکن بیویاں حلال نہیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، زوجہ حرام رہے گی، اگرچہ نکاح رہے گا، کوئی نکاح نہیں ٹوٹ جاتا، اسے آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ طواف الزیارہ نہ کر لیں۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد پھر بیویاں حلال ہوتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے حرام رہیں گی۔ طواف الزیارہ کر لیا 10 ذوالحجہ کے اندر، آپ اب تمام مناسک سے فارغ ہو گئے، اور آپ کو گویا کہ حج بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ حج حقیقتاً 2 چیزوں کا نام ہے، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف الزیارہ۔ یہ بڑے ارکان ہیں، آپ نے 2 پورے کر لیے، بس آپ حاجی ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو تھوڑی بہت چیزیں انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ذکر کروں۔